بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ وہ نوالا توڑ کر بائیں بازو سے تھوڑا آگے کندھے تک لے گئی تھی، جیسے کسی بچے کے منہ میں ڈالا ہو اور پھر چھوڑ دیا تو نوالا زمین پر گر گیا۔ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، بلال اکبر، میں نے کہا تھا نا تجھ سے کہ اس معصوم کو دنیا میں نہ لا۔ ہم نہیں اٹھا سکتے اس کے ناز نخرے، نہ اس کو کھلا سکتے ہیں۔ بلال، دنیا ظالم ہے اور ہم غریب۔ اگر ہم اسے کھلا بھی لیں گے، ناز نخرے بھی اٹھا لیں گے، تو بھی اس ننھی کلی کو کوئی پھول نہیں بننے دے گا اس دنیا میں۔ یہاں لوگوں کو طاقتور کا خوف ہے، مگر شاید خدا کا خوف نہیں۔ یہ کہانی ہے فاطمہ بلال کی، جو کہ چکوال کے کسی دور دراز گاؤں سے تعلق رکھتی ہے۔ فاطمہ کی شادی بلال اکبر سے طے پائی تھی۔ فاطمہ کا والد حیات، جس کا نام غربت کی وجہ سے بگاڑ کر سب ہاتھو پکارتے تھے، ذات کا کمہار تھا، مٹی کے برتن بناتا تھا، مگر افسوس کہ وہ فاطمہ کو جہیز میں مٹی کے برتن بھی نہ دے سکا۔ البتہ اس نے وعدہ کیا کہ اب چونکہ فاطمہ کی شادی کے بعد گھر کے اخراجات کم ہو جائیں گے تو میں مٹی کے برتن بیچ کر تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے عمرہ کروں گا۔ عمرہ کر کے واپس آنے کے بعد میں مٹی کے برتن بنانے والا یہ چٹو، جس پر کمہار مٹی کو ڈھال کر مطلوبہ برتن کی شکل دیتا ہے، تمہیں دے دوں گا۔ مگر افسوس کہ وہ عمرے پر جانے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا۔ دوسری طرف گاؤں کے وڈیرے نے یہ کہتے ہوئے حیات کمہار کے گھر پر قبضہ کر لیا کہ ہاتھو نے جیتے جی یہ گھر مجھے بیچ دیا تھا اور مجھ سے پیسے لے لیے تھے۔ فاطمہ بلال چاہ کر بھی چودھری کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ گھر سے متعلق پوچھنا تو دور کی بات، چاہتے ہوئے بھی فاطمہ کبھی چودھری سے اس چٹو جس میں مٹی ڈھال کر برتن بنائے جاتے ہیں کے متعلق نہ پوچھ سکی۔ فاطمہ اکبر کا شوہر بلال اکبر مزدور تھا۔ وہ بمشکل اتنا ہی کما پاتا تھا کہ گھر کا چولہا پورا مہینہ 2 وقت کھانے کے لیے جلتا رہتا۔ کڑی محنت کے بعد بھی وہ کبھی 3 وقت کی روٹی نہ کھا پایا۔ شادی کے 3 سال بعد جب فاطمہ بلال امید سے ہو گئی تھی تو اس کے شوہر نے 2 وقت کی بجائے 1 وقت کھانا شروع کر دیا تھا، تاکہ اپنی بیوی کو 3 وقت کا کھانا کھلا سکے جو اس کی بنیادی ضرورت تھی۔ گاؤں کی دائی نے کسی سرکاری ہسپتال سے الٹرا ساؤنڈ کروا کر فاطمہ کو بتایا تھا کہ اس پیٹ میں موجود بچہ لڑکی ہے۔ جب فاطمہ کو آنے والے بچے کے متعلق پتہ چلا کہ وہ بیٹی ہے تو اس نے شوہر کو ابارشن کروانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اول تو ہم خود 2 لوگوں کے لیے بمشکل 2 وقت کا کھانا کما پاتے ہیں، اس کے اخراجات کیسے برداشت کریں گے؟ دوسرا، آج کا انسان ظالم ہے۔ اگر کوئی ننھی کلی کو پھول بننے سے پہلے مسل دے گا تو ہم اس درندے سے اپنی بیٹی بچا نہیں پائیں گے، البتہ وہ خود کو قانون کی گرفت سے بچا لے گا۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر بلال اکبر کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر مسکرانے لگا اور بولا، جو دنیا میں آئے گا اپنا نصیب لے گا، رزق اللہ نے دینا ہے، ہم رزق سے پریشان ہو کر کیوں کسی کی جان لیں گے؟ اپنے تئیں اپنی بیوی کو مطمئن کر کے بلال اکبر سو گیا، مگر اس کے دل میں بھی بیٹی کو لے کر وسوسے ابھر آئے تھے۔ خیر، وقت آنے پر ایک ننھی پری نے ان کے گھر جنم لیا، جس کا نام انہوں نے کرن رکھا۔ کرن جب 7 سال کی تھی تو بلال اکبر پر ایک زیر تعمیر دیوار آ گری، جس سے اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں اور وہ بستر کا ہو کر رہ گیا۔ تو فاطمہ اکبر نے اپنے شوہر اور بیٹی کا پیٹ پالنے کے لیے ایک بھٹے پر مٹی سے اینٹیں بنانے کا کام شروع کر دیا۔ وہیں بھٹے کے منشی نے فاطمہ کو مشورہ دیا کہ جتنی اینٹیں تم بیٹی کے ساتھ بناتی ہو، اتنی یا اس سے 5-10 کم تم اکیلے بنا لوگی۔ میری بات مانو، اپنی بیٹی کو کسی بڑے بنگلے پر گھریلو ملازمہ رکھوا دو، اس طرح تمہاری آمدنی میں بھی 2-4 ہزار روپے کا اضافہ ہو جائے گا اور تمہاری بیٹی اتنی سخت گرمی میں، سخت سردی میں محنت کرنے سے بھی بچ جائے گی۔ فاطمہ نے بہت سارے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے منشی کی آفر ٹھکرا دی، مگر شاید قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ اس کے شوہر بلال اکبر کے نچلے حصے میں، جو حادثے کی وجہ سے ناکارہ ہو چکا تھا، درد شروع ہو گیا۔ پہل تو درد قابل برداشت رہا، پھر اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ اب ہر وقت اور شدت سے درد رہنے لگا۔ تو وہ بھٹے سے ادھار پکڑ کر اپنے شوہر کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ کچھ ہڈیاں جو ٹوٹ گئی تھیں، مریض کی بے احتیاطی یا ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے ٹھیک سے نہیں جڑ سکیں۔ وہ ہڈیاں اب گوشت میں پیوست ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ اس کا واحد علاج سرجری ہے
اور آپریشن کے لیے جو اخراجات بتائے گئے وہ فاطمہ کی سوچ سے بھی زیادہ تھے۔ فاطمہ جو شوہر کی تکلیف برداشت نہ کر سکتی، اس نے کرن کو، جو کہ اب 12 سال کی ہو چکی تھی، منشی کے ذریعے راول پنڈی میں کسی کوٹھی پر بطور ملازمہ چھوڑا اور 2 سال کے پیسے ایڈوانس لے لیے، جبکہ دوسری طرف بھٹے سے بھی کچھ قرض لے لیا تاکہ شوہر کا آپریشن کروا سکے۔ ابھی آپریشن کے انتظامات مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ فاطمہ کی بیٹی کو کوٹھی کے مالک نے بھٹا کے منشی کے ساتھ مل کر جنسی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر کے لاش کو جلا دیا تاکہ ان کے کبھی فعل کا کسی کو پتہ نہ چل سکے، اور فاطمہ کو خبر کر دی کہ اس کی بیٹی کچن میں اپنے کھانے کے لیے کچھ بنا رہی تھی کہ آگ کی لپیٹ میں آ گئی ہے اور اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ فاطمہ راول پنڈی جانے کے لیے گھر سے نکلی ہی تھی کہ اسے بیٹی کی موت کی خبر مل گئی اور بتایا گیا کہ لاش گاؤں لائی جا رہی ہے۔ دوسری طرف منشی نے اپنے کسی قریبی دوست سے اپنے کبھی فعل کا ذکر کیا تو بات چلتے چلتے کرن کے والدین تک جا پہنچی۔ گاؤں کے کچھ لوگوں کی مدد سے کیس دائر کرنے کی کوشش کی گئی، مگر مخالفین مضبوط ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہ ہو سکا۔ فاطمہ کا شوہر بھی اتنے بڑے صدمے کے بعد چل بسا۔ فاطمہ باپ کی موت کا صدمہ سہ گئی، شاید شوہر کا بھی سہ جاتی، مگر اپنی بیٹی کی پامال کی گئی عزت کا غم اور اذیت ناک طریقے سے قتل کر دینے کے بعد لاش کی بے حرمتی کرتے ہوئے ہندوؤں کی طرح جلا دینے کی مذموم کوشش کا دکھ اور تکلیف برداشت نہ کر سکی، دماغی توازن کھو بیٹھی۔ کسی رحم دل انسان کے ذریعے فاطمہ کراچی کے ایک فلاحی ادارے میں جا پہنچی اور وہاں وصیت لکھوائی کہ زندہ تو کیا میں مر جاؤں تو میری لاش کو بھی پنجاب نہ بھیجا جائے۔ فاطمہ کو جب کھانا دیا جاتا ہے تو وہ پہلے پہل کھانا دیکھ کر رونے لگتی، پھر اپنے آنسو پونچھنے کے بعد خود بآواز بلند کہتی ہے، بیٹی بسم اللہ اور کلمہ طیبہ پڑھو، پھر خود ہی بیٹی کے کلمہ طیبہ کے الفاظ کی تصحیح کرتی ہے۔ اس کے بعد نوالہ توڑ کر بائیں بازو سے آگے کندھے تک بلند لے جا کر چھوڑ دیتی ہے، جیسے کسی بچے کے منہ میں ڈال دیا ہو۔ نوالہ نیچے گر جاتا ہے تو ممتا سے بھرپور لہجے میں سمجھانے لگتی ہے کہ رزق کی بے ادبی نہیں کرتے، اور پھر زمین پر گرا ہوا نوالہ خود اٹھا کر کھا لیتی ہے۔ یوں روزانہ تینوں ٹائم فاطمہ اپنا آدھا کھانا اپنی بیٹی کو کھلانے کی کوشش میں زمین پر گرا کر اٹھا کے صاف کرنے کے بعد خود کھا لیتی ہے، اور باقی کا بچا ہوا کھانا سائڈ پر رکھ کر خود کلامی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ابھی میری بیٹی کا پیٹ بھر گیا، باقی بعد میں کھا لے گی۔ فاطمہ اکبر کی یہ حالت دیکھ کر تمام تر انتظامیہ اور وزٹرز، ادارے میں رہائش پذیر اہل عقل افراد رونے لگتے ہیں، اور فاطمہ ان میں سے اپنی بیٹی کی ہم عمر لڑکیوں کے آنسو اپنے دوپٹے سے پونچھنے لگتی ہے، مگر پھر بھی یہ نہیں سمجھ پاتی کہ ان آنسوؤں کی وجہ وہ خود ہے۔